أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے جواب کو بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں میں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حصے سے کچھ مسائل اہم اخذ ہوتے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ جان چکے تھے، ان میں ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہونے والا ہے، وہ مارا جائے گا ایک بندہ۔ تو اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ سب سے پہلے میں تمہیں دعوت توحید دوں گا، یعنی کہ وہ مرے بھی صحیح تو اسلام کی حالت میں مرے، مارا تو جائے گا، چلو اسلام قبول کر لے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتاؤں گا۔ ہیں جی، تو ایک تو بات یہ واضح ہو گئی کہ کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھائیں۔ وہ کہے جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ فوراً کلمہ پڑھا دیں، اس کو مسلمان کر دیں۔ یہ کہنا کہ ٹھہرو میں کسی عالم کے پاس لے جاتا ہوں یا پیر صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، یہ اس بندے کو مزید کفر پر جو ہے نا اس کی زندگی گزارنے پر راضی ہونا ہے، اور یہ بھی کفر ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ کوئی بھی بندہ آیا ہے وہ آگے کہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، فوراً کہیں گی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا دیں۔ یہ انتظار نہیں کرنا، یہ اسے کہنا کہ غسل کر لے تو یا پہلے وضو کر لے تو، ہیں جی، کلمے سے بڑی کوئی شے کوئی نہیں بندے کو پاک کرنے والی، یہ ذہن میں رہے۔ اور کفر اور شرک سے بڑی گندگی کوئی نہیں پوری کائنات میں، اور کفر اور شرک کی جو گندگی ہے یہ غسل سے نہیں جاتی، کافر نہاتے ہیں کوئی بھی پاک نہیں ہوتا، ہیں جی، وضو کرتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے اعضائے وضو تو ان کو دھلتے ہی ہیں، تو وہ پاک کوئی نہیں ہوتا۔ تو کلمے سے کفر پاک ہوگا، کلمے سے شرک پاک ہوگا، شرک یعنی کہ دفع ہو جائے گا، کفر دفع ہو جائے گا۔ تو جس چیز کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، ہاں جی، کفر اور شرک کا تعلق ہی کوئی نہیں وضو کے ساتھ، پانی کے ساتھ، تو آپ کی غسل کے ساتھ کیوں آپ کہیں جی آپ پہلے غسل کر لیں، ہیں جی، یا پھر کیوں کہیں آپ جی پہلے جی پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں یا مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کیوں کہیں جی آپ، ہاں جی، آپ کو کلمہ نہیں آتا پڑھانا، آپ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ پر لازم ہے جو بھی بندہ آئے وہ کہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ فوراً سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بندہ آئے وہ کہے جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس پر لازم ہے نماز توڑ دے پہلے کلمہ پڑھائے اس کو۔ بتائیں، خطیب خطبہ دے رہا ہے عربی کے اندر، عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہے، خطیب کو بندہ ہے وہ کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، خطیب پر لازم ہے خطبہ روکے پہلے کلمہ پڑھائے بعد میں خطبہ پڑھے۔ بتائیں کتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے وہی کیا، پوچھنے وہ تعبیر آئے تھے، میں تعبیر بعد کی بات ہے، ایمان پہلے ہے، تعبیر بعد کی بات ہے، عقیدہ توحید پہلے ہے، تعبیر بعد کی بات ہے، عقیدہ آخرت پہلے ہے۔ میں وہ تعبیریں تو بتاتے رہیں گے تمہیں، وہ تو سمجھا دیں گے ہم، لیکن پہلے عقیدہ توحید ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا، اب آپ کو پتہ ہے بندہ سفر میں ہو روٹی جلدی نہیں میسر آتی اس کو، اور اوپر سے بیٹھا بھی بندہ جیل میں اور قید میں بیٹھا ہو، اور جیل بھی اس وقت کی، آج کل کے لوگ جو ہیں وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، تو اس وقت لوگ کیسا رویہ رکھتے ہوں گے، کیسی روٹی دیتے ہوں گے، ہیں جی، تو کیسا کھانا ان کو ملتا ہوگا بیچاروں کو۔ تو وہ جو ان کو کھانا ملتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اب تو بھوک تو لگی ہوگی، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بھی ٹھیک ہے روٹی کا انتظار کر لو، روٹی آ جائے کھا لو، تمہاری رگیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی تر ہو جائیں معدے کی، تھوڑی سی جو ہے نا وہ طبیعت میں توانائی آ جائے تو پھر تمہیں میں مسئلہ بیان کرتا ہوں توحید کا۔ میں نہ میں روٹی کا انتظار نہیں کرنا، عقیدہ توحید پہلے بیان کریں گے ہم۔
بھوک تو لگی ہوگی ان کو، ہاں جی، کھانے کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعنی کھانے کا وقت ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ کھانے کا انتظار کر لو، نہ، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، کائنات کے لوگوں کو بتا دیا میں کہ عقیدہ جو ہے اس کی اہمیت پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے، ہاں جی، ہاں لیکن یہ ذہن میں رہے بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، نماز عشاء کا وقت ہے، کھانا آ گیا سامنے، بھوک بندے کو شدید لگی ہوئی ہے، اسے پتہ ہے نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا میں تو میری جو ہے نا وہ نماز میں ذہن میرا روٹی کی طرف رہے گا، تو حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وہ جناب جماعت کو مؤخر کر دے، پہلے روٹی کھا لے، روٹی کھانے کے بعد پھر نماز پڑھ لے، ہاں جی، کوئی بھی نماز ہو، کھانے کا وقت آ جائے، یعنی کھانا اس کو بھوک لگی ہوئی شدید، نماز میں کھڑا ہو کے ذہن اسی طرف رہے گا، بھوک نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ لے پہلے، اگر بھوک لگی ہوئی شدید، نماز میں بھی ذہن کھانے کی طرف رہے گا تو پہلے وہ کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھ لے، تاکہ نماز میں جو ہے وہ یکسوئی حاصل ہو، خشوع حاصل ہو، نماز میں توجہ اس کی کھانے کی طرف نہ جائے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ، نماز میں توجہ کھانے کی طرف نہ جائے، نماز میں توجہ اللہ رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ رہے تو نماز اس کی نماز بن جائے گی، وگرنہ نماز پڑھ رہا ہے توجہ اس کی روٹی کی طرف ہے تو اس کی نماز بھی روٹی ہی لکھی جائے گی، وہ نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ آ کے بیٹھتے ہیں نماز سے پہلے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی وضو کر کے مسجد میں چلا جائے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے انتظار میں بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں نماز لکھا جاتا ہے، نماز لکھا جاتا ہے اس کا۔ تو اب نماز میں کھڑا ہو کے بندہ روٹی کی طرف توجہ ہو تو وہ نماز ہی اس کی روٹی بن جائے گی پھر تو بھائی۔ تو حضرت سیدنا آپ دیکھیں یہ عمل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، واجب ہے، یعنی یہاں پہ روٹی کی بات آئی تو اسلام نے اجازت دے دی بھی ٹھیک ہے تو پہلے روٹی کھا لے، نماز بعد میں پڑھ لینا، لیکن جہاں پہ عقیدے کی بات آئی، ایمان کی بات آئی تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ روٹی بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، توحید پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے، یہ یوسف علیہ السلام نے مسئلہ واضح کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر آج کوئی بندہ جو ہے وہ عقیدے پر روٹی کو اہمیت دیتا ہے تو اس سے بڑا گھٹیا بندہ پوری کائنات میں کوئی نہیں، ہاں جی، روٹی کی خاطر لوگ عقیدے بدل رہے ہیں، روٹی کی خاطر لوگ نظریے بدل رہے ہیں، ہاں جی، روٹی کی خاطر کسی نے 4 پیسے دیے تو جناب ربز کی طرف مائل ہو گئے، حضور کے صحابہ کے دشمن بن گئے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہاں جی، ایک پیالی چائے کی کیا پی اور عقیدے اور نظریے سے جناب بے وفائی کر لی، نہ، عقیدہ اور نظریہ تو بھی عقیدہ رہتا ہے، نظریہ تو نظریہ رہتا ہے، بھوک چاہے جتنی مرضی آ جائے عقیدہ تو نہیں بدلا کرتا، ہاں جی، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں جناب، ان کا بازو کاٹ دیا اسود انسی نے، اس نے کہا کہ جناب چھوڑ دو کلمہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مسیلمہ دجال نے کہا کہ چھوڑ دو اسلام کو، میں نہ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، ہاں جی، مسیلمہ نے کہا تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، ایک بازو کٹا دوسرا کٹا، میں نہ، ٹانگ کاٹ دی دوسری ٹانگ کاٹ دی، میں نہ، ہاں جی، یہاں تک کہ آپ کی گردن اتار دی گئی، انہوں نے کہا یہ عقیدہ ختم نبوت چھوڑ دو، میں نہیں، عقیدے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی، میں کہ جیل ہو عقیدہ وہی ہے، ہاں جی، پھانسی پہ لٹک جائے بندہ عقیدہ وہی ہے، نظریہ وہی ہے، نظریے پہ عقیدے پہ کوئی مفاہمت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی دوسری بات کو نہیں، ہاں جی، یہاں تو روٹی پہ جناب عقیدے بدلے جا رہے ہیں، چائے پہ عقیدے بدلے جا رہے ہیں، کسی کے منہ کو دیکھ کے عقیدے بدلے جا رہے ہیں، یہ کون سا یار نظریہ ہوا، یہ کون سا عقیدہ ہوا یار، عقیدے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، پہلے مجھے توحید سنو، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ بھی میں تمہیں اس کے آنے سے پہلے روٹی آنے سے پہلے بیان کر دوں گا، ہاں جی، اب بھوکا بھی بندہ ہو، روٹی کی ذہن میں بھی ہو کہ روٹی آنے والی ہے، ہاں جی، پھر اس کو عقیدہ توحید سمجھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا دیا ہوا منہج ہے بھائی، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں بتاؤں گا نا، یہ ذہن میں نہ لانا کہ یہ میں کوئی جادو سے، کہانت سے، یا جناب ٹیوے لگا کے، یا جناب کوئی ایسی باتیں ہیں جو مجھ پہ جناب کوئی کسی اور کی طرف سے القاء ہوتی ہیں، میں نہ، فما ذالکما مما علمنی ربی، میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، جو میرے رب نے علمنی ربی، میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، ہاں جی، اس سے ان لوگوں کو بھی اندازہ ہونا چاہیے جو کہتے تھے، جن میں نے پہلے رد کیا تھا ان کے قول کا،
کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے گھر میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ بادشاہ کے گھر میں رہ کر یوسف علیہ السلام وہاں سیاست سیکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام وہاں رہ کر جی جو مسلمان نہیں ہے اس کے گھر میں سیاست کیا سیکھیں گے بھائی؟ یوسف علیہ السلام تو خود جیل میں بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں مما علمنی ربی، میں تمہیں وہ بتانے لگا ہوں جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں آیا ہیں۔ بتائیں جی، وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا خواب سن کے یوسف علیہ السلام کا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تجھے باتوں کا انجام سکھائے گا، باتوں کا رزلٹ نکالنا، نتیجہ نکالنا اللہ تجھے سکھائے گا، تو یوسف علیہ السلام جو ہیں اب جیل میں آ کر کے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا اپنے آپ کو کہ میں جناب عالم ہوں، علمنی ربی، مجھے میرے رب نے علم سکھایا ہے جی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ عالم ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہو تو وہ اپنا بتا سکتا ہے ابھی میں عالم ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اس سے مسائل دینیہ پوچھیں جی، یہ بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں تکبر کے طور پر نہ ہو، غرور کے طور پر نہ ہو، تکبر اور غرور کے طور پر اگر کہے گا تو پھر وہ عالم نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوگا۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ ہاں، تو اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہے نا کچھ انتہائی اہم ہوتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا۔ اب علماء کا ایک حلیہ ہوتا ہے خاص، علماء والا لباس پہننا، انہی جیسی حیت اختیار کرنا، یہ بھی علماء پر ضروری ہے کہ انہی جیسی حیت بنا کے رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں ان سے اپنے مسائل دینی دریافت کر سکیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں جی، یہ بالکل ان کے لیے مناسب ہے، مستحب ہے ان کے لیے کہ ایسا حلیہ بنا کے رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو عالم سمجھیں اور ان سے مسئلہ پوچھیں۔ اور ہماری عوام جو ہے وہ ہر جس کو بھی دیکھتی ہے کہ وہ جناب اس کا حلیہ ہے، وہ ہر ایک بندے سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں جی، حافظ قرآن ہے تو اس سے بھی پوچھ لیا جناب مسئلہ، حافظ قرآن ہے جی ہیں۔ اور ہماری عوام جو ہے ان کے نزدیک تو سب سے بڑا جو ہے نا وہ علمی معیار جو ہے وہ اکیلا حافظ ہونا ہی ہے، حافظ ہو گیا بس ٹھیک ہے جی، پھر اور سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے بھائی ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں مسجد میں یہاں آنے سے پہلے میرے ایک شاگرد تھے، مولانا صاحب تھے، وہ ساتھ گئے، انہوں نے جا کے ان کو بتایا جی یہ استاد العلماء ہیں، وہ عالم تھے وہاں کے، بڑے مشہور تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بھی استاد ہیں اور بڑے بڑے علماء جو ہیں ان سے پڑھے ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ وہ بابا بیٹھا ہوا تھا نمبردار، کہنے لگا اچھا ہوئے گا، تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب بھی ہیں، اچھا ہوئے گا۔ تو بابا جو ہے نا ایک دم سے بولا، کہنے لگا یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے کہا جی ہاں قرآن کے حافظ ہیں۔ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، یعنی اب اس بیچارے کو نہیں پتہ بھی کون جو ہے وہ رہنمائی کے قابل ہے، کون رہنمائی کر سکتا ہے، کون جو ہے مسجد میں رہے گا تو خدمت دین ہوگی۔ وہ بیچارے نے بس ایک لفظ یاد کیا ہوا تھا بھی قرآن کے حافظ ہونے چاہیے، بس وہ قرآن کے حافظ جیسے اسے پتہ چلا تو بابا راضی ہو گیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے، یہی جو ہے نا ہماری مسجد میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے وہ بابے کی بھی، یعنی اس طرح کا حساب ہے ہمارا۔ تو کوئی بندہ عالم ہے تو وہ بتا سکتا ہے، کہیں ایسی جگہ گیا ہے، وہ ایک میں لطیفہ ہی سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مولانا صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں اب وہ، ایک جگہ یہ آپ کے لاہور کے پاس ہی کوئی 20-25 کلومیٹر دور ہوگا، لاہور کے باہر سے، یہاں سے نہیں، لاہور سے باہر 20-25 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا، اب تو خیر وہ بھی شہر ہو گیا ہے۔ تو وہاں انٹرویو لے رہے تھے علماء کا، سارے مولوی جمع، تو ایک مولوی صاحب جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تقریر کریں جی آپ، وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی میں تو بس ان پڑھ سا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جا، انہوں نے کہا ہمیں عالم چاہیے بھائی، انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں۔ ایک اور کہنے لگا میں جی بس طالب علم عاجز مسکین، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ بھی۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے جی اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں، انہوں نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اسے پکا کر لیا۔ وہ بندہ یعنی جوانی میں وہاں گیا تھا خطیب بن کے، اپنی وفات تک وہی خطیب رہا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض اوقات ایسی عاجزی بھی بندے کو لے بیٹھتی ہے، یعنی کہ ایسی بندہ بتکی سی عاجزی کر دے، یعنی کہ جی میں تو بالکل جی بس وہ ان پڑھ بندہ ہوں، وہ کہتے ہیں چل بھی ٹھیک ہے جا تو نکل یہاں سے، ہمیں تو عالم چاہیے بھائی ہیں۔ تو ہر جگہ یہ عاجزی نہیں چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں پر 2 شکر کیے،
یعنی کہ یہ جو کلام فرما رہے ہیں بطور شکر کے فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا کہ مجھے جو کچھ بھی میں تمہیں بتاؤں گا یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، واہ، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے مجھ پر۔ پہلا انعام یہ ذکر کیا آپ نے رب تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے عالم بنایا ہے، علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی بڑی لطیف سی جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتا کر کے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا جو علم ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے نہیں آتا، وہ انسانوں سے نہیں آتا، کسی اور سے نہیں آتا۔ ہم جو معاشر انبیاء ہیں یعنی جماعت انبیاء ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی بلا واسطہ سکھاتا ہے، ہمیں اللہ تعالی بلا واسطہ سکھاتا ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں دنیا میں آنے کے بعد کسی سے پڑھتے نہیں ہے۔ جی میرے آقا علیہ السلام کا دنیا میں کوئی استاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا میں کہ الرحمن علم القرآن، میں رحمان نے ہی اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، رحمان ہی استاد ہے محبوب کا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو بندہ مرزا قادیانی کذاب دجال زندیق ملحد لعین مردود جو ہے وہ منشی کا امتحان دے رہا تھا، اس میں فیل ہو گیا، انگریزوں نے فیل کر دیا، اس نے کہا منحوسہ تو ناکام ہو گیا، ہمارے نزدیک بھی ہیں، ہمارے نزدیک بھی تو ناکام ہے، نامراد ہے۔ تو یعنی کہ وہ بندہ جو منشی کا امتحان دیتے ہوئے فیل ہو جائے، اور ظاہری بات ہے منشی گیری پڑھی تو ہوگی، اس کا کوئی استاد بھی ہوگا، اس نے انگریزی بھی پڑھی تھی اور باقی بھی چیزیں پڑھی تھیں، جی مولویوں کے پاس پڑھا تھا اس نے، اور اس کا ابا خود کہتا ہے جی اس نے خود کہا، اس نے کہا کہ میرے ابا جی نے میرے لیے استاد نوکر رکھے ہوئے تھے، استاد نوکر رکھے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے نا ایک کہتا ہے جی ایک حنفی تھا استاد، باقی جو ہیں وہ غیر مقلد تھے، ایک حنفی تھا اور باقی غیر مقلد تھے۔ تو اس نے کہا کہ ان سے جو ہے نا یہ سارا، اور استاد بھی نوکر رکھے ہوئے تھے، جہاں پہ استاد کو نوکر رکھا جائے تو وہاں پہ علم تھوڑی آتا ہے، وہاں پہ تو پھر ایسے ڈھینگے مونگے ہی پیدا ہوں گے، جی یہ گندے منہ والے ہی کھڑے ہوں گے، پھر جناب وہ اپنے آپ کو جناب فن خاں کہیں گے، بعد میں کیا کیا دعوے کریں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں نا یہ سارا مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ میرے رب تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اور اگلی بات انتہائی اہم کی آپ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے دوسرا فضل رب تعالیٰ کا بیان کیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، فرمایا آپ نے کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو قوم اللہ پر ایمان نہیں لاتی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے وہ منکر ہیں، آخرت کے وہ کافر ہیں، میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام تو پیدائشی نبی، اور جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ نبی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے ابا جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اسحاق علیہ السلام وہ نبی، اور ان کے ابا اسحاق علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ نبی۔ تو پھر چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اشکال ہوا ہے نا، سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا کہ یوسف علیہ السلام نے میں ترک تو ملتا، میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین جو اللہ کا انکار کرنے والی ہے اور آخرت کا انکار کرنے والی ہے، میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، اس کا آسان سا جواب ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لفظ ترک جو ہے نا، ترک دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح کسی چیز کو پکڑ کے چھوڑا جائے اس کے لیے بھی لفظ ترک بولا جاتا ہے، اور دوسری وہ چیز جس کو کبھی پکڑا ہی نہ جائے اس کے لیے بھی ترک کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، سمجھ آئے؟ کسی چیز کو پکڑ کے چھوڑا جائے اس کو بھی ترک کہتے ہیں عربی میں، اور کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے اس کو بھی عربی میں ترک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں کو ترک کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے میں نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ میں تو زندگی ساری کبھی ان کے دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوا، ان کے دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوا، ان کا دین کفر والا، ان کا دین شرک والا، ان کا دین رب تعالیٰ کے انکار والا، ان کا دین آخرت کے انکار والا، میں میرے ابا جی مائل نہیں ہوں،
میرے ابا جی تو کیا ان کے ابا جی بھی مائل نہیں ہوئے، ان کے ابا جی کیا ان کے ابا جی بھی مائل نہیں ہوئے، اندازہ لگائیں۔ اور یوں ہی جناب آدم علیہ السلام تک سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا، سارے کے سارے جناب بتوں سے، ان کی عبادت سے، ان کی پوجا سے سارے کے سارے پاک تھے بحمد اللہ تعالی۔ اور یہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آقا علیہ السلام کے آخری ابا جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام کی اماں جان حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آقا علیہ السلام کی نانی پرنانی اوپر تک حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے اور رب تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنے والے تھے۔ ان میں ایک بندہ بھی نہ کافر تھا، نہ مشرک تھا، نہ کسی اور دین کا ماننے والا تھا، سارے اسلام کو ماننے والے تھے، اندازہ لگا۔ تو اس لیے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ترکت ملت قوم لا یؤمنون، یہ ترک کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کبھی مائل ہی نہیں ہوئے اس کی طرف، اس دین کی طرف، اس دین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے یہاں پہ جو ہے نا آج کل کافروں کے لیے یہ کہتے ہیں جی ذرا نرم لفظ بولیں، ان کو لفظ کافر جو ہے وہ گالی لگتی ہے، لبرلوں کو خاص طور پہ، باقی تو وہ جو بھی ہیں ہاں جی وہ کہتے ہیں جی ان کو نن مسلم کہیں یا غیر مسلم کہیں، نون مسلم ہیں، کون سے نون، یہ نون کہیں جی ان کو، یا پھر غیر مسلم کہیں ان کو، کافر نہ کہیں ان کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ایک ہی آیت مبارکہ میں، جب یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے لا یؤمنون باللہ، فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما دیتا وبالآخرۃ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان پر، اس کے کلام کی فصاحت اور بلاغت پر، یوسف علیہ السلام کے کلام کو رب تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا، اور میں لا یؤمنون باللہ، وہ آخرت اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت کے تو کافر ہی ہیں، وہ آخرت کے کیا ہیں، کافر ہیں وہ۔ ہاں میں کہ لا یومنون جب کہہ لیا تھا غیر مسلم ہیں، جب یہ کہہ لیا تھا تو کافر کیوں کہا، اللہ اکبر کبیرہ، تو قرآن نے یہ بتا دیا تو میں کہ ان کو کہنا کیا ہے، کافری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن کریم میں قل یا ایھا الکافرون، حبیب آپ فرمائے ان کو کافرو ہیں۔ رب تعالیٰ جس کی تعلیم فرمائے، رب تعالیٰ جس کا حکم فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، میرے حبیب سے بڑا حسن خلق والا کون ہے؟ آج تمہیں کسی کافر کو کافر کہنا جب تمہیں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بتاتا ہے تمہارے اندر سے تکلیف کا اٹھنا جو ہے کہ کفر تمہارے اندر بھی کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے، کفر تمہارے اندر بھی کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے۔ وہی کفر جو ہے کافر کو کچھ نہیں کہنے دیتا، کافر کو کہیں تکلیف تمہیں ہوتی ہے، بات ان کو کریں اذیتیں تمہیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی ایمان گھسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت کے تو وہ کافر ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔